اس لیے کہ قیامت میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ یہ ایمان کی دولت ہے. ایمان کو پھر آپ پالش کرتے ہیں عمل سے, لیکن اصل ایمان ہے. جو نجات کا ذریعہ بننے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے, عقیدہ ہے. میں اس موضوع پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے. آج سب سے زیادہ جو اٹیک ہو رہا ہے وہ ہمارے عقائد پر ہو رہا ہے, وہ ہماری ایمانیات پر ہو رہا ہے, وہ توحید کے عقیدے پر اٹیک ہو رہا ہے, وہ اللہ کے وجود پر اٹیک ہو رہا ہے, وہ جناب ختم نبوت پر اٹیک ہو رہا ہے, وہ قرآن کریم پر اٹیک ہو رہا ہے, وہ آخرت کے عقیدے پر اٹیک ہو رہا ہے, وہ عقیدہ تقدیر پر اٹیک ہو رہا ہے. ایک مسلمان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. ظاہر ہے سوشل میڈیا ہے, اب ہر چیز ہر بندے کی نظر سے گزر رہی ہے. اب اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز کے اندر یہ چیز کس حد تک سرایت کرتی جا رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا وہ کامسیٹ یونیورسٹی کا ایک وہ چل رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ وہ ٹیچر نے جو کوئز لیا ہے, کوئز میں اس نے سوال کیا پوچھا ہے بچوں سے, ایم اے انگلش کے اسٹوڈنٹ سے اس نے سوال کیا پوچھا ہے کوئز کے اندر. کوئی تصور کر سکتا ہے ایک مسلمان ان چیزوں کا؟ یعنی وہ چیزیں جس کے بارے میں ایک مسلمان تصور نہیں کر سکتا تھا, اس کو بھی ہمارے ہاں ڈیبیٹ کا موضوع بنایا جا رہا ہے. کسی بھی چیز کو اگر معاشرے میں اس کو آپ پھیلانا چاہتے ہیں نا, اس کو چاہتے ہیں کہ پینیٹریٹ کرے, وہ پھیلے, اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ ڈسکشن کو کسی طرح برداشت کر لیں کہ یہ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے. پہلے آپ اس کو ڈسکس کرنے کو برداشت کریں, پھر آہستہ آہستہ آپ اس کام کو بھی برداشت کریں گے. تو آج اس بات کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں. اور ایمان کی تجدید کیسے ہوگی؟ ایمان کی باتیں جہاں جس مجلس میں ہوتی ہیں, دین کی باتیں جہاں جس مجلس میں ہوتی ہیں, ان مجالس میں بیٹھنا پڑے گا, اپنے بچوں کو بٹھانا پڑے گا. آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ہر چیز میں بچوں کے تابع ہو رہے ہیں. یعنی باپ تو وہ ہوتا ہے جو بچے کو اپنے پیچھے چلائے نا, اس کو باپ کہتے ہیں. والد اس کو کہتے ہیں جو بیٹے کو کہے کہ بیٹا میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کام کرو, یہ کرنا پڑے گا. آج معاملہ الٹ ہو رہا ہے, بیٹا باپ کو چلا رہا ہے. بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ ابا آپ نے ایسا کرنا ہے, تو ابا ویسے کر رہا ہے. مجھے گزشتہ دنوں ایک صاحب ملے, ایک بڑے آفیسر ہیں, ان کے صاحبزادے تھے. تو مجھے بتانے لگے کہ میں ویسے ہی ان سے تھوڑا حال حوال لے رہا تھا کہ بھئی آپ کے اپنے والد کے ساتھ بات چیت کیسے ہوتی ہے, کیا تھوڑا ہم جن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو چاہتے ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل کریں, اور معلومات حاصل کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. تو ہم سے کوئی ایک سوال کرتا ہے تو ہم اس سے 10 سوال کرتے ہیں, کوئی سوال پوچھنے آتا ہے تو ہم 5 سوال اس سے بھی پوچھتے ہیں, تاکہ ہمیں بھی کوئی نالج ملے نا کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ جب میرے ابو نے مجھ سے بات کرنی ہوتی ہے, یہ میں آپ کو وہ واقعہ بتا رہا ہوں, یہ میں نے براہ راست سنا ہے, مطلب کسی واسطے در واسطے کسی کتاب کی قصے کہانی نہیں سنا رہا. تو والد صاحب نے جب مجھ سے بات کرنی ہوتی ہے تو امی سے پوچھتے ہیں کہ آج اس کا موڈ کیسا ہے. تو امی کہتی ہے کہ آج اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, ابھی رہنے تو کل بات کر لینا اس سے. تو پھر کل ابو پوچھتے ہیں امی سے کہ آج اس کا موڈ ٹھیک ہے, آج کر لوں یہ بات. تو امی کہتی ہے آج ٹھیک ہے لیکن آج بھی مناسب نہیں ہے, چھوڑ دیں, کل کر لینا. پھر تیسرے دن امی سے وہ رپورٹ لیتے ہیں کہ آج بیٹے کا موڈ کیسا ہے. تو امی کہتی ہے کہ ہاں آج اوکے کی رپورٹ ہے, آج آپ بات کر لیں. پھر میرے ابو آتے ہیں, مجھ سے بات کرتے ہیں. یہ بہت بڑے ایک آفیسر, اس کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. یہ حال ہے. اب جب آپ کا بیٹا ایسے ہوگا, آپ اس کو کیا خاک سمجھائیں گے؟ آپ اس کو بولیں گے اللہ بڑا ہے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہم نے روزہ رکھنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. وہ بولے گا جاؤ بابا اپنا کام کرو. جس بیٹے سے بات کرنے کے لیے 3 دن آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے, اس کا مطلب یہ بیٹے کی تربیت آپ نے کی ہے ایسے. میں ان کے ساتھ ویسے ہی مذاق میں نے ان کو کہا, ایسا ہے نہیں, ویسے ہی مذاق میں ان کو کہا کہ ابا تو ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں آئے اور بچے کو تھپڑ مارے, اور بیٹا پوچھے ابا کیوں تھپڑ مارا, تو ابا کہے ابا ویسے ہی مارا, میں ابا ہوں اس لیے مارا, میری مرضی ہے, تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے. ایسا کرنا نہیں چاہیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ابا کو جو اتھارٹی ہے یا اس کی جو حیثیت ہے وہ اس لیول کی ہے.
اور معاملہ کیا چل رہا ہے ہمارے